औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं इंतहाई अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाला हूं और ये इमरान खान साहब ने जो मुबैना तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उस सिलसिले में है। इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी का ये दावा है कि उस वीडियो में, अगर वो वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने उस वीडियो में ये दावा किया है, इंकशाफ किया है कि उन्हें मुबैना तौर पर कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है। और बाबसोग ज़राए उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को, उनका दावा है इमरान खान साहब का कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कत्ल करवाना चाहती है। इमरान खान साहब ने उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट कत्ल करवाना चाहती है। मोहतरम नाज़रीन, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी जान लेने के दर पे है, वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इक़्तिदार से हटाया है, उनको इक़्तिदार से अलग किया है, उनके खिलाफ एक साजिश हुई है, वो समझते हैं कि अमेरिका उन्हें सजा देना चाहता है। अमेरिका, चूँकि खान साहब ने रशिया के जो ब्लॉक है उस तरफ रुख मोड़ लिया था और उन्होंने, खान साहब का ये दावा है कि चूँकि उन्होंने अमेरिका को कतई तौर पर ना बोल दिया था, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, तो उसके बाद अमेरिका के तेवर बदल गए हैं। अमेरिका उनकी जान के दर पे है और अमेरिका में ये साजिश हुई है कि इमरान खान साहब को कत्ल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब के करीबी ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने उस वीडियो में ये बातें की हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर ऐसी बात है तो ये इंतहाई तशवीश की बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, इमरान खान साहब इस मुल्क के, इस कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को वो बामे अरूज पर लेके गए और 92 का जो वर्ल्ड कप था, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो हम इमरान खान साहब की वजह से जीते थे। उसके बाद उन्होंने, जब वो कौमी खिदमत में आए तो उन्होंने नमल जैसी इंटरनेशनल सतह की यूनिवर्सिटी मुल्क को दी। उन्होंने कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस मुल्क का अब तक का, शौकत खानम हॉस्पिटल इस मुल्क को दिया। और फिर जब वो सियासत में आए तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि यहाँ पर एक मतलब इमरान खान साहब का जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो एक कौमी हीरो तो थे, लेकिन ये फ्यूडल लॉर्ड नहीं थे। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, बड़ी कड़ी मुशक्कत की और मुसलसल 22-23 साल की जद्दोजहद के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को इस सतह पर ले आए कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इलेक्शन जीती है बल्कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दिया जाता है और उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाती है। तो उनकी एफर्ट जो है वो बिलाशुबा एक मिसाली एफर्ट है और इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश किया जा सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट हासिल की, वो जो करना चाहते थे। किसी भी सियासी पार्टी का सबसे बड़ा जो होता है वो यही होता है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। ये अलग बात कि इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब डिलीवर कर सके या नहीं, आज का मेरा ये मौजू नहीं है। उसमें मैं अपनी ज़ाती राय बार बार दे चुका हूँ कि उन्होंने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन इस वक्त बात हो रही है उनकी मुबैना तौर पर जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया उस पर। तो इमरान खान साहब, अगर उनके खदशात हैं, अगर उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी जान तक ली जा सकती है, पहली बात तो ये कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, हम समझते हैं कि इमरान खान इस मुल्क का, इस कौम का बहुत बड़ा सरमाया है। उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, खेल के मैदान से लेकर सियासत के मैदान तक और खिदमत के मैदान तक। तादेर उन्हें याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की हिफाजत करना ना सिर्फ इस मुल्क की बल्कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान साहब, हमारा कौमी सरमाया, उनकी हिफाजत की जाए। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि लियाकत अली खान साहब से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक और फिर ज़ियाउल हक, उनका जो कत्ल हुआ, और उलमा में अगर देखें तो अल्लामा एहसान ज़हीर से लेकर जैसे जैसे ये कत्ल हुए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, आज तक किसी के भी कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। और ये इंतहाई तशवीश की बात है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो था उसकी तफ्तीश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड को भी यहाँ मदऊ किया गया। उन्होंने तहकीकात की और फिर पब्लिक को ये नहीं बताया गया कि असल कातिल कौन थे। आज तक हम मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हैं, ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया, तो आज फिर अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं तो ये इंतहाई तशवीश की बात है। तशवीश की बात है, इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो इस मुल्क और कौम को दिया है। उन्होंने अपनी भरपूर जवानी जो है वो क्रिकेट को दी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता। और इमरान खान साहब ने फिर
بطور وزیر اعظم. یاد رکھیے گا میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جیسے ہی برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ پوری دنیا جو ہے کووڈ-19 کی لپیٹ میں آ جاتی ہے, ایک ایسی وبا جو کسی نے نہیں دیکھی. اور چونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا, لیکن انٹرنیشنلی جو بھی ہوا تو اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, پورے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی آئے چند دن ہوئے تھے تو کووڈ-19 پاکستان میں آ جاتا ہے جیسے پوری دنیا میں آیا. تو بڑی فہم و فراست کے ساتھ عمران خان کی یہ ایک مثالی جدوجہد ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بے روزگار نہیں ہونے دیا. انہوں نے انٹرنیشنلی جو پریشر تھا اس کو کیسے برداشت کیا, یہ ایک سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے بیک وقت سارا کچھ بند نہیں کر دیا. انٹرنیشنلی جتنا بھی پریشر تھا کہ پورے کاروبار بند کر دیے جائیں, ساری گلیاں سڑکیں بازار بند کر دیے جائیں, عمران خان صاحب نے بڑے فہم و فراست کا مظاہرہ کیا. ان پہ بہت زیادہ دباؤ تھا. ہم بھی ان دنوں یہ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب نے سرکاری ادارے سارے بند کریں اور نجی تعلیمی ادارے بند کر دیے, لیکن جتنا پریشر ان پہ تھا ان کو تو پورا پاکستان بند کر دینا چاہیے تھا. لیکن عمران صاحب کی حکومت نے 2 سال جو ہیں وہ کرونا کو بڑی مہارت کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا اور اس صورتحال سے باہر نکالا. پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے ڈاواڈول رہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں سب سے بڑا ناقد ہوں کہ عمران خان صاحب نے 20,000 ارب روپے کے نئے قرضے لیے. اس وقت ہم 54,000 ارب کے قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں اور پچھلے 20 وزرائے اعظم اور صدور نے مل کے 34,000 ارب روپے قرضے لیے تھے, لیکن اکیلے عمران خان صاحب نے, ان کی حکومت نے صرف 3.5 سالہ دورے اقتدار میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے کسی بھی وزیر اعظم کے حاصل کیے ہوئے قرضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. تو اس حوالے سے میں نے ہمیشہ تنقید کی کہ عمران خان صاحب نے بہت بھاری قرضے لیے. اس کی زیادہ وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب وہ حکمران تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس قرضے لینے کے لیے نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کو ترجیح دوں گا. میں نے کشکول توڑ دیا ہے. میں پاکستانی قوم کو, یہ ان کے جتنے بھی سیاسی نعرے تھے بالکل ہوا ہوئے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جیسے معاشی چیلنجز کا سامنا تھا, انہوں نے بے شک IMF سے قرضے لیے یا جیسے بھی کیا, لیکن وہ پاکستانی قوم کو اس بحران سے نکال لائے. اور اس صورتحال میں جب پاکستان اپنی پچھلے قرضوں کی اقساط بھی نہیں دے سکتا تھا, ہر چند کہ یہ پالیسی بہت غلط تھی کہ عمران خان صاحب نے بھاری سود پر مزید قرضے لے کے انہی میں سے پاکستان کے کچھ قرضے ادا کیے, مطلب ان کی اقساط ادا کی. تو پاکستان پہ قرضوں کا ہجوم تو بڑھا, لیکن عمران خان صاحب کی فہم و فراست تھی کہ وہ پاکستانی قوم کو اس بحران سے نکال کے لائے اور پاکستان کو ابھی تک دیوالیہ ہونے سے بچائے رکھا. اب جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا, میں تو اسے سیاسی طور پر ہی لیتا ہوں کہ سیاسی انداز سے اسے ہٹایا گیا, آئینی انداز سے ہٹایا گیا. لیکن عمران صاحب کو جب حکومت کو ہٹایا گیا ہے تو عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور اس میں عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع کے مطابق خان صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے, اور وہ سارے کا سارا جو پلان ہے وہ امریکہ کی بڑی ایجنسیز نے کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان کی جان لی جا سکتی ہے, ان کو منظر سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. انہوں نے حالیہ جو جلسے کیے ہیں اور ایک سیریل ہے جلسوں کی جو نہ رکنے کا نام لے رہی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے جو ہیں روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں آنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں جو جلسے کیے ہیں ان میں لاکھوں افراد بلا شبہ شریک ہوئے. ہم چونکہ کسی کے توفیلیے نہیں ہیں, جن لوگوں نے خالی کرسیاں دکھائیں وہ بلا مبالغہ جلسہ شروع ہونے سے بہت پہلے کی ہیں. جب خان صاحب آئے تو پنڈال تو کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں, بلکہ پنڈال ابھر رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی مقبولیت کا یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے شک ان کا نیریٹو 100% غلط ہو کہ مبینہ طور پر جو خط لکھا گیا وہ ایک سازش تھی اور پاکستان کے کچھ سیاستدانوں نے غداری کی, لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو ان کے ورکرز نے اس کو منوان لیا اور خان صاحب کی ایک بات کی تصدیق کی اور انہوں نے اس نیریٹو کو اپنا لیا. پی ٹی آئی کے کارکن آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قائد کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے اور اس میں امریکہ میں یہ سازش ہوئی ہے. ان کے کارکن اپنے قائد کی اس بات کو اسی انداز سے لے رہے ہیں. تو ناظرین محترم, ایک بڑا لیڈر, ایک بڑا قائد جس کے پیچھے بلا مبالغہ پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز کو اگر ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اوورسیز کی
اکثریت جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خان صاحب عالمی سطح پر ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. پاکستان میں اس وقت ساری جماعتیں مل کر ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں. ان کی شہرت میں دن بہ دن اضافہ ہوا ہے ان کی حکومت کو گرانے کے باوجود. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے عمران خان صاحب نے لیے. وہ عام آدمی کو ڈیلیور کرنے سے بھی قاصر رہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام اکثریت جو ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ اس قوم کی, اس ملک کی حالت بدل سکتے ہیں, اس قوم کو معاشی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کے قرضے واپس کریں گے, لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے, آج بھی اس پی ٹی آئی کی اکثریت, ان کارکنوں کی اکثریت اور نوجوانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں, اگر خان صاحب کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو خان صاحب وہ سارے دعوے پورے کر سکتے ہیں. تو ناظرین, اس صورتحال میں ایک بڑا لیڈر اگر یہ خدشے کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے حادثے اور سانحے سے بچنے کے لیے خان صاحب کے ساتھ مل کے ایک بڑے لیول پر, ایک بڑے فورم پر اس کی تحقیقات کی جائے, خان صاحب سے ملا جائے. حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خان صاحب سے ملے, ایک کمیشن بنائے جو خان صاحب سے ان کے خدشات, ان کے تحفظات لے, اور خان صاحب ایک قیمتی انسان ہیں, ان کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں. اگر کسی قسم کا خان صاحب کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی اور مجھے یہ خدشہ ہے, تو پھر اس کے ذمہ دار سارے کے سارے ادارے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ ہوگی, حکومت وقت ہوگی, اور پاکستان کے عوام بھی ہوں گے. پاکستانی عوام کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ فوری طور پر ایک کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ خان صاحب کو کوئی ایسی دھمکی ملی ہے اور کیا واقعی خان صاحب کی جان خطرے میں ہے. اگر ایسا ہے تو فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور خان صاحب کو ہر قسم کا تحفظ دیا جانا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور پاکستانی قوم کا یہی مطالبہ ہے. اور ہم کسی بھی بڑے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتے, یہ ملک کسی بڑے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتی. میں اداروں سے بھی اپیل کروں گا, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپیل کروں گا, اور حکومت وقت سے بھی اپیل کروں گا کہ خان صاحب کی اس بات کو لائٹ نہ لیا جائے اور اس پر فوری طور پر کمیشن بنا کے کارروائی کی جائے.